حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ یہ ویڈیو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے حاصل ہونے والے ان خیر و برکات کے بارے میں ہے جو حضرت علی، حضرت حنظلہ، حضرت قتادہ اور حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاصل کی اور دوسروں تک پہنچایا۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ ہزاروں باطنی اور روحانی فیوز و برکات کے حامل تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگیوں میں بارہا ان مبارک ہاتھوں کی خیر و برکت کا مشاہدہ کیا۔ وہ خود بھی ان سے فیض حاصل کرتے رہے اور دوسروں کو بھی فیضیاب کرتے رہے۔ اس حوالے سے متعدد روایات مروی ہیں۔ دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسروں کو فیضیاب کرتے رہے۔ حضرت زیال بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ ان کے والد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے حق میں دعائے خیر کے لیے عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹا میرے پاس آؤ۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کے سر پر رکھا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ تجھے برکت عطا فرمائے۔ حضرت زیال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ جب کسی شخص کے چہرے پر یا بکری کے تھنوں پر ورم ہو جاتا تو لوگ اسے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے آتے اور وہ اپنے ہاتھ پر اپنا لعاب دہن ڈال کر اپنے سر پر ملتے اور فرماتے، بسم اللہ علی اسرید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر وہ ہاتھ ورم کی جگہ پر مل دیتے تو ورم فوراً اتر جاتا۔ سبحان اللہ۔ دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لمس سے لکڑی تلوار بن گئی۔ غزوہ بدر میں جب حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک سوکھی لکڑی عطا کی جو ان کے ہاتھوں میں آ کر شمشیر آبدار بن گئی۔ جب وہ لکڑی ان کے ہاتھ میں گئی تو وہ نہایت شاندار، لمبی، چمکدار، مضبوط تلوار بن گئی تو انہوں نے اسی کے ساتھ جہاد کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور وہ تلوار اون یعنی مددگار کے نام سے موسوم ہوئی۔ سبحان اللہ۔ دست اقدس کے لمس سے کھجور کی شاخ روشن ہو گئی۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس کے لمس کی برکت سے کھجور کی شاخ میں روشنی آ گئی، جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اندھیری رات میں طوفان باد و بارہ کے دوران دیر تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے رہے۔ جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کھجور کی ایک شاخ عطا فرمائی اور فرمایا، اسے لے جاؤ، یہ تمہارے لیے 10 ہاتھ تمہارے آگے اور 10 ہاتھ تمہارے پیچھے روشنی کرے گی، اور جب تم اپنے گھر میں داخل ہوگے تو تمہیں ایک سیاہ چیز نظر آئے گی، بس تم اسے اتنا مارنا کہ وہ نکل جائے، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے تو وہ شاخ ان کے لیے روشن ہو گئی، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو گئے اور اندر جاتے ہی انہوں نے اس سیاہ چیز کو پا لیا اور اتنا مارا کہ وہ نکل گئی۔ سبحان اللہ۔ دست اقدس کی فیض رسانی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کا گورنر تعینات کیا تو انہوں نے عرض کیا کہ مقدمات کے فیصلے میں میری ناتجربہ کاری آڑے آ گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کے سینے پر پھیرا، جس کی برکت سے انہیں کبھی کوئی فیصلہ کرنے میں دشواری نہ ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس کی فیض رسانی کا حال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں بیان کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست کرم میرے سینے پر مارا اور دعا کی، اے اللہ اس کے دل کو ہدایت پر قائم رکھ اور اس کی زبان کو حق پر ثابت رکھ۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اس کے بعد کبھی بھی دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں ذرا بھر غلطی کا شائبہ بھی مجھے نہیں ہوا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔